الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام پیارے بھائی درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں ہماری گفتگو کے لحاظ سے قرآن پاک کی تعلیمات کے اندر سے آپ بھائیوں نے سماعت فرمانی ہے۔ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بولنے کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں، بندے کو بولنا کیسے چاہیے۔ دیکھیے، یہ مختلف قسم کی مشینیں بنی ہوتی ہیں، کپڑے دھونے والی مشین ہے، پانی نچوڑنے والی مشین ہے، یہ موٹر پمپ پانی کھینچنے والے ہیں، موبائل، مختلف قسم کے ہر طرح کی مشین جو بھی ہے، بڑے بڑے فیکٹری کارخانے لگے ہیں۔ ہر مشین کے ساتھ جو کاریگر ہوتا ہے، جس نے مشین کو بنایا، وہ کاریگر ایک کاپی تیار کرتا ہے، ڈائری، اس کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ اس مشین کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس طرح سے لے کر چلو گے تو یہ صحیح طور پر چلتی رہے گی، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میری ساری کاریگری خراب ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ مجھے نہیں کہنا کہ میں نے چیز غلط بنائی، چیز میں نے بنا دی، اس کو استعمال اس طرح سے کرو، اگر اسے غلط استعمال کرو گے تو تمہاری غلطی ہے، میری بنائی ہوئی چیز میں غلطی اور فالٹ نہیں ہے۔ ایک میں نے مثال دی ہے تاکہ ہم یہ ساری بات سمجھ سکیں۔ یہ جو ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک جسم ہے، اندر باہر سب، اس کا کاریگر کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک پاک ذات۔ اس نے انسان کو تخلیق فرمایا، ہر چیز کو اس نے تخلیق فرمایا، اور اس باڈی نے، اس مشین نے کام کیا کرنا ہے، اس کے صحیح کام کرنے کے لیے جو کاپی، کتاب، ڈائری اس نے ترتیب دی وہ قرآن پاک ہے، اور یہ ایسا کلام پاک ہے جس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اس نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو بنایا ہے تو پھر اس کو استعمال اسی طرح سے کرو جس طرح سے میں نے خود فرمایا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرو، اگر ایسے استعمال نہیں کرو گے تو غلطی تمہاری ہے، نقصان ہو جائے گا، اور میری بنائی ہوئی چیز کو اگر تم لوگوں نے بگاڑا تو میں سزا تمہیں دوں گا۔ کیسا کمال ہے! غلط، میری بنائی ہوئی چیز کو بگاڑنا نہیں ہے، صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرو، اگر اس کو بگاڑ دو گے تو فرمایا میں تم سے پوچھوں گا کیوں بگاڑا، جبکہ ہر طرح کی رہنمائی میں نے خود تمہاری فرما دی ہوئی ہے۔ اس پوائنٹ کو مد نظر رکھ کے اب ذرا ہم سنیے، سب سے اہم ترین جز ہمارے اس سارے جسم کے اندر وہ ہے دل۔ دل یہ مین مرکز ہے ہمارے سارے جسم کا، اور دل اور دماغ کے اندر جو چیز آتی ہے اس کو ظاہر کرنے کا ذریعہ اللہ پاک نے زبان کو بنایا ہوا ہے۔ میں جو سوچ رہا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ بات کروں، اگر زبان نہ ہو تو میں اس کو بیان نہیں کر سکوں گا۔ اللہ پاک نے زبان بھی دی کہ جو تیرے دل میں آئے، جو تیرے دماغ میں آئے، اس کو زبان کے ذریعے سے ظاہر کر، لیکن
کون سی بات ظاہر کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، وہ بھی اللہ پاک نے ہمیں اس پاک کلام کے اندر سمجھایا ہے۔ کون سی بات زبان سے نکالنی ہے کون سی نہیں نکالنی، سب چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اب غور کرنا ہے میرے پیارے بھائیو، ہم یہ جو پرزہ ہے مشین کا، ہماری باڈی کا یہ پرزہ، اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ابھی معراج شریف کا سارا واقعہ اور معجزہ آپ بھائیوں نے سنا، پچھلے کافی باتیں ہوئی، ان میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ معراج کی رات ہمارے پیارے محبوب آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کے اندر سے ایک بہت بڑا بیل وہ باہر آ گیا، اور وہ بیل باہر آنے کے بعد دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ اس چھوٹے سے سوراخ کے اندر واپس چلا جائے، لیکن جا نہیں پا رہا۔ جب آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے تو عرض کی گئی کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بندے کی مثال ہے جو اتنے سے منہ سے بات بہت بڑی نکال دیتا ہے، لیکن جب اس کا آگے نقصان دیکھتا ہے کہ یہ تو سارا کچھ ہی برباد کر رہی ہے، ایک چھوٹی سی بات منہ سے نکالی لیکن اس کا اثر بہت بڑا تھا، تو اب وہ بندہ چاہتا ہے کہ یہ میری نکلی بات واپس آ جائے اور ایسے ہو جائے کہ جیسے نکلی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن جو نکل گئی وہ واپس سے نہیں جا سکتی۔ فرمایا یہ اس بندے کی مثال ہے جو سوچتا نہیں اور نکال دیتا ہے۔ اس لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا تھا کہ جب بھی بولنا چاہو تو پہلے اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر لو، چھان بین کر لو، غور و فکر کر لو کہ میں بول کیا رہا ہوں، اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا، کوئی خاندان تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کہیں کوئی رشتہ داریاں تو نہیں ٹوٹ جائیں گی، کہیں بربادی تو نہیں ہو رہی، میرے ماتحت کام کرنے والا وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا، مجھ سے بڑا مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا، کسی کی دل آزاری والا معاملہ میری بات میں تو نہیں آ رہا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، یہ جو پرزہ ہے زبان، یہ بہت بڑا پرزہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقیات پھیلانے کے لیے۔ اب میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں قرآن پاک سے اس کے استعمال کے لیے، ایک حدیث پاک میں اینڈ پہ انشاءاللہ سناؤں گا۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 53۔ اللہ پاک ارشاد عظیم فرما رہا ہے وَقُلْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کن کو؟ لِعِبَادِی، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو آپ فرمائیے کیا؟ یقولو، یہ کہا کریں جب بھی بولنا ہو تو بولا کریں، التی ہی احسن، وہ بات بولا کریں جو بات سب سے خوبصورت ہو۔ احسن، کون سی بات؟ سارے بولیے گا احسن۔ احسن، یہ کئی بندے ہمارے نام بھی رکھتے ہیں بچوں کا، اور اس بچے کا نام لیتے ہیں احسن، احسن سے بلاتے ہیں نا احسن، یہ احسن نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے آہ۔ کیا لفظ ہے صحیح؟ احسن، احسن نام نہیں ہے، احسن نام ہے۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت سے خوبصورت، پیاری سے پیاری، اعلیٰ سے اعلیٰ، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں خوبصورتی کا سب سے اوپر والا لیول اور درجہ پایا جاتا ہے۔ اتنی سونی بات کرنی ہے کہ اس کے بعد کوئی سونے ہونے میں گریڈ باقی بچے ہی نہ، اتنی خوبصورت بات کرو۔ میں اس معنی کو بتانے کے لیے آپ کو ایک آیت سناتا ہوں قرآن پاک کی کہ احسن کا معنی کتنا بڑا ہے۔ یہ صورت آپ سارے بھائیوں کو آتی ہے، والتین والزیتون، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک فرما رہا ہے مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، اور اس امن والے شہر مکہ پاک کی قسم۔ یہ 3-4 قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کے آگے کیا ہے؟ احسن، سارے بولیے گا، آپ بھائیوں کو آتی ہے نا جی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن، احسانی تقویم۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے ان ساری چیزوں کی قسم، یقیناً بے شک میں نے انسان کو سب سے سونا بنایا ہوا ہے، احسن بنایا ہے۔ تقویم کہتے ہیں جوڑ جوڑ کا، صحیح پرزے کا ایک ایک پوائنٹ کا صحیح جگہ پر ہونا، جہاں آنکھ ہونی چاہیے تھی بالکل وہیں پر ہے، جہاں ناک ہونی چاہیے، جہاں دماغ وغیرہ وغیرہ جہاں جہاں ہونا چاہیے سب اپنے پرفیکٹ جگہ پر موجود ہے۔ فرمایا میں نے احسن بنایا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے، اللہ پاک اتنی قسمیں بیان کرنے کے بعد ہمیں بیان فرمائے کیا ہے؟ انسان میں نے تجھے احسن بنایا ہوا ہے، اور یہاں اللہ پاک مطالبہ یہ فرما رہا ہے
کہ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرمائیں کہ جب اس پرزے کا استعمال کریں، زبان کا، عضو کا، اس کو بھی کیسے استعمال کریں؟ احسن. فرمایا جو میری قوت میں تھا بنانا وہ میں نے احسن بنا دیا، اب بولنے کا اختیار میں نے ان کو دیا ہوا ہے، اور اچھی بولی بھی بتائی ہے ان کو، برے الفاظ بھی، سب ڈیٹا ان کے سامنے ہے، اس میں سے وہ ڈیٹا سامنے لے کر آئیں، وہ الفاظ بولیں جو احسن ہونے چاہیے. اس کے لیے پنجابی کا محاورہ ہے، وہ ہمارے یہاں اکثر بول جاتے ہیں کہ میں اس کو الٹا کر دیتا ہوں، ویسے وہ محاورہ صحیح نہیں ہے، وہ محاورہ بتا دیتا ہوں میں جو صحیح نہیں ہے وہ میں بول رہا ہوں. کہتے ہیں اگر منہ چنگا نہ ہوئے تو بندہ گالی چنگی کر لوے، یہ سنا لفظ کبھی آپ نے؟ حالانکہ یہ محاورہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. منہ چنگا ہی چنگا ہے، منہ اللہ پاک نے بنایا ہے، اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. رنگ چٹا ہے، رنگ کالا ہے، رنگ سانولا ہے، جیسا بھی ہے اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، اور جس کا جو بھی ہے اس کو دیکھو. وہ کہتا ہے کہ کبھی کسی کی خوبصورتی دیکھنی ہو نہ پوچھنی ہو تو اس کی ماں سے پوچھ لیجیے، اس کی ماں سے پوچھنا تیرا بیٹا کیسا ہے، کہے گی میرے بیٹے ورگا تو چند کائنات وچ کوئی نہیں ہے، اینا سونا مینوں میرے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہوا ہے. تو ہم کسی کی خوبصورتی کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ سکتے، اللہ پاک نے جو بنایا اس کے حساب سے دیکھنا ہے. محاورہ درست یہ ہے، یہ جو بولتے ہیں نا کہ منہ چنگا نہ ہوئے تو بندہ گل چنگی کر لے، یہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ یار دیکھ تجھے اللہ پاک نے کتنا سونا بنایا ہے، تو پھر اپنی زبان سے الفاظ بھی سونے سونے نکال. تیری خوبصورتی کا تذکرہ تو اللہ پاک فرما رہا ہے نا، اتنا سونا، تو پھر ذرا لفظ بھی سونے سونے کڈنا کہ پتہ چلے کہ اتنا سونا ہوتے ہوئی تو لفظ بھی سونے سونے نکل رہے ہیں. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے وَقُلِّ عِبَادِی، میرے بندوں سے فرما دیجئے، یقولو، جب بھی یہ بولنا چاہیں تو التی ہی احسن، یہ وہ بولا کریں جو سب سے خوبصورت. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے پیارے محبوب آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے کہ اے میری امت، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، ان کا استعمال صحیح کرو گے. تو فرمایا ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو، میں بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. دو چیزیں ضمانت دو مجھے، صحیح استعمال کرنا. کون کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک زبان، اس کا غلط نہ استعمال ہونے دینا، اور دوسری دونوں ٹانگوں کے درمیان کے اعضاء، شرمگاہ، ان کا استعمال صحیح کرنا، جہاں اجازت ہو وہاں کرنا. وہاں یہ دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی یہ چیز ہے. زبان سے کہنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے اقرار، زبان سے اظہار، بندے کے لیے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے. ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے یہی تو مطالبہ فرماتے رہے کہ ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ پاک نبی مان کے محمد رسول اللہ پڑھ دو، لیکن انہوں نے نہیں پڑھا. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں کہ اپنے اس پرزہ کا استعمال صحیح کرو. وہ میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، کئی مرتبہ سنائی ہے. ایک والد اپنے بچے کو گالیاں نکالتا تھا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا، وہ سمجھانے کی بجائے اس کو نا گالی نکال دیتا تھا چنگی کس کے. تو بیٹا آہستہ 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 ضد میں چلتا گیا، ضدی ہو گیا بیٹا، وہ اپنے باپ کے خلاف جانا شروع ہو گیا. ایک دن باپ تنگ آیا کہ اب تو ساری حدیں کراس ہو گئی ہیں بچے کی طرف سے، تو وہ آ گیا بابا جان سرکار کے پاس اور آ کے عرض کرنے لگا کہ میرے اس بیٹے کو سمجھائیے. اور یہ جب جملہ بول رہا تھا تو یہ کہتے ہوئے بھی اس نے سخت قسم کی گالی نکالی کہ یہ فلاں ہے، اس کو سمجھائیے. بابا جی سرکار نے اس بچے کو پہلے باہر بھیج دیا، بیٹا آپ باہر جاؤ. اس باپ کو آپ نے سمجھایا کہ تو اللہ کے بندے، بیٹے کو سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور اتنی بڑی گالی اس کو نکال رہا ہے، یہ نہیں سمجھے گا جب تک تم نرم نہیں ہوتے ہو، اس سے پیار کرو. تو بابا جان نے اس کو طریقہ سمجھایا، فرمایا میں اس کو بلاتا ہوں، اس کو اپنی بغل میں لے، ایسے کر کے نا تیرا بیٹا ہے، محنت کر رہا ہے تو اس پر دن رات اس کے لیے لگا ہوا ہے، ایسے سمجھاؤ اس کو بغل میں لے کر. اسے کہا کہ یار دیکھ میری سفید داڑھی ہو گئی، تو ہن اگر تو الٹے پلٹے کام کریں گا تو میرا کی بنے گا، تو ہی تو میرا سہارا ہے. کہتا ہے جی نہیں میں سمجھا سکتا، انہوں فلانے نو یہ فلاں آ گئے تھے، انہیں میرے جینا آرام کر دیتا. آپ نے فرمایا پھر انہیں صحیح بھی کوئی نہیں ہونا، چل جا تو بھی جا. لیکن وہ باپ کی نیت تھی کہ میں اس کو صحیح کروں. کہنا چلو میں اوکھا سا کہو کہ پھر کر ہی لینا جی. پھر میں بلا، بچہ آیا، یہ سچی بات ہے.
بابا جی قبلہ بابا جی منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ، جب بچہ آیا اندر، آپ نے اس کو باپ کے بغل میں بٹھا دیا، تو باپ نے پھر سیم وہ انداز اپنایا اس کو سمجھانے کے لیے۔ جب اس نے کہا نا کہ دیکھ بیٹا میں تیرا باپ بزرگ ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا، تیری شان وچ میری شان، تیری کمزوری نال میں دکھ وچ جاواں گا، اس طرح کی گلاں کیتیاں، بچے کی آنکھوں سے نا آنسو نکل آئے۔ وہ کتنی دیر سے ترس رہا تھا کہ میرے ابا جان مجھے کچھ چند جملے میٹھے میٹھے سمجھا دیں۔ جب چند جملے بولے اس طرح کے بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلے، پتہ ہے آگے سے وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بچہ میرے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اپنے ابا جان نو کہ تسی پہلے بھی تینج سمجھا سکتے سی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹا سمجھنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ یہ ایک جملہ اچھا سا نکال دے میرے ابا جان جو میرے دل کو چھو جائے، اور میں تو ہوں ہی ان کے گھر میں، تو ان کی فرما برداری نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے۔ تو ان کی جناب صلح ہو گئی اور بچہ فرما بردار بن گیا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو بندہ اچھے الفاظ بول کر کافی بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل کر جاتا ہے، اور اللہ پاک یہ نسخہ عطا فرما رہے ہیں، اچھے جملے بولو۔ اور یہ بولنا ضروری کیوں ہے؟ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر جھگڑے کروائے، جملے غلط بولو گے، سخت بولو گے، گالی گلوچ والے بولو گے، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے والے بولو گے، تو فرمایا شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے آپس میں جھگڑے کروا دے۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، وہ تمہاری صلح نہیں ہونے دے گا۔ تو صلح کرنی ہے تو پھر فرمایا کہ آپس میں محبت والے احسن احسن جملے بولو۔ ایک آیہ مبارکہ اسی آیت کی تفسیر کے لیے اور سماعت فرما لیجئے، یہ ہے سورہ المؤمن، پارہ نمبر ہے 24، سورہ حامیم السجدہ، پارہ نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اچھا میں پہلے ایک جملہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بول کر بتانا ہے، اچھی بات اور بری بات برابر ہوتی ہیں؟ اچھائی اور برائی برابر ہوتی ہے؟ دن اور رات برابر ہوتے ہیں؟ جاہل اور عالم برابر ہوتے ہیں؟ نابینا اور بینا برابر ہوتے ہیں؟ یہ وہ مثالیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع جس کو ہم اپنے محاورے میں بولتے ہیں نا، رفع دفع کرو یار، معاملہ ختم کرو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ادفع، اگر کہیں کوئی بات چھڑ جائے، نقصان ہو رہا ہو، معاملہ بگڑ رہا ہو، تو فرمایا ادفع، اس کو رفع دفع کرو، ختم کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن ختم کس طریقے سے کرنا ہے؟ التی ہی احسن، سیم وہی پوائنٹ، وہی لفظ، معاملے کو بگڑتے کو سنوارنے کے لیے فرمایا کہ جب اس کو رولے کو مکانا ہو تو تب بھی احسن انداز اپناؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب یہ قرآن پاک ہے، سورہ حامیم السجدہ، آیت کا نمبر ہے 34۔ جب معاملے کو اچھے انداز میں رفع دفع کرو گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور یہ فائدہ اللہ پاک خود بیان فرما رہے ہیں، یہ آپ کا میرا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر بتاتا ہے نا کہ یہ دوائی استعمال کر لو، اتنی ڈوز استعمال کرنی، یہ کرو تو اس کا فائدہ یہ آ جائے گا، یہ ہماری ساری باڈی کا ڈاکٹر، حقیقی حکیم، قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ کبھی زندگی میں یہ والی بیماری لگ جائے، کون سی بیماری؟ کہ جھگڑا فساد، آپس میں ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنے لگے، دل پر اثر ہو رہے ہیں، اس کے دل غمگین ہونا شروع ہو جائے، ٹینشن میں جا رہے ہو، تو فرمایا اس وقت جس کے ساتھ معاملہ ہے اس کے ساتھ بھی احسن انداز سے معاملے کو ختم کر دو، ہٹ جاؤ پیچھے، خوبصورتی اپناؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ سنیے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، فرمایا وہ جس کے درمیان، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی چل رہی ہے، عداوت، دشمنی، بغض چل رہا ہے جس کے ساتھ، فرمایا تم جب یہ احسن انداز اپناؤ گے، اللہ پاک فرما رہا ہے میں تمہیں یہ فرماتا ہوں کأنہ ولی حمیم، ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہارا جگری یار بن جائے گا۔ جگری یار، ولی حمیم اس کو کہتے ہیں جو دل وارنے والا ہو، جان وارنے والا ہو تمہارے اوپر۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، فرمایا یہ والا انداز صرف وہی اپنائے گا جو صبر کرے گا، صبر کرے گا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور فرمایا یہ انداز اسی کو نصیب ہوگا جس کا حصہ بڑا ہوگا، جس کا نصیب اونچا ہوگا، اچے نصیب والا، چنگے نصیب والا بندہ یہ کام کرے گا۔ ذو حظ عظیم، عظیم حصے والا، نصیب والا،
یہ کام کرے گا۔ صبر ہر بندے کو نہیں آتا۔ جس وقت میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کہیں بھی لین دین کے معاملات میں باس مباحثہ ہو رہا ہو، تب ہیپر ہوتے جانا، غصہ کرتے جانا اور آگے سے آگے بڑھتے جانا نقصان ہے۔ اس پوائنٹ پر جا کے صبر کر لینا۔ ایک بندے نے گالیاں نکالی دوسرے بندے کو، وہ دیکھتا رہا، آخر ایک وقت آیا کہ اس نے بھی آگے سے گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ جب گالیاں نکالی، رزلٹ دونوں طرف سے گالیوں کا تبادلہ ہو گیا، رزلٹ کیا نکلا؟ جدائی۔ وہ کہندا انہیں مینوں انج کیا، وہ کہندا انہیں مینوں انج کیا، بات برابر ہو گئی۔ اگر ایک بندہ صبر کر جائے، بابا جان سرکار فرمایا کرتے تھے اس کی مثال دینے کے لیے کہ اگر کبھی ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرفوں سے گاڑیاں آ رہی ہوں نا، تو بندہ کہے کہ نہیں اس کو سائڈ پہ ہونا چاہیے، میں تو سیدھا ہی لے کر جاؤں گا، اور وہ آگے سے کہہ دے نہیں اس کو سائڈ پہ ہونا چاہیے، میں تو سیدھا ہی جاؤں گا، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کا پتہ نہیں جی، ایکسیڈنٹ۔ جاؤ دو میں اسپتال جاؤ۔ پھر اگر کوئی ایک بندہ بھی ان میں سے سمجھداری کا ملازہ کرے اور اپنی گاڑی کو سائڈ پہ کر لے، دوسرے کو گزرنے دے، ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ہوگی، فوری طور پر سکون ہو جائے گا، واہ واہ الحمدللہ مولا بچ گئے، تیرا شکر ہے۔ یہی زندگی کی ہماری مثال ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو نظام زندگی کے اندر، لین دین کاروبار کسی طرح کا، تو تھوڑا صبر کر کے بندہ سائڈ پر ہو جائے، بعد میں بندہ پچھتانے سے بچ جائے گا اور کہے گا یا مولا بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں، کوئی نہیں تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی لیکن تو نے سکون عطا فرما دیا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ وہ چیز ہے جو اللہ پاک ہمیں فرمانا چاہ رہا ہے کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو، خوبصورت کرو، احسن کرو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے چلو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نظام بگڑے گا نہیں۔ بڑے لوگ ایسے آ جاتے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں جی بات سے بیوی کی طرف سے جھگڑا ہو رہا تھا، اس نے زبان دراز کر دی اور مجھے یاد آیا کہ میں تو اس کا شوہر ہوں، میں تو مرد ہوں، یہ بیوی ہو کر کیسے میرے اوپر چڑھائی کر سکتی ہے؟ تو پھر میری مردانگی جاگ گئی، تو میں نے بس اس وقت غصے میں آ کر اس کو کہہ دیا کہ چل تو جا، میری طرف فارغ ہے، تے جا تیرے میں کاغذ پہنچا دیواں گا، تے جا پھر تو طلاق ہی تے تینوں طلاق ہی تے بس وہ غصے 'چ کہہ بیٹھا سی۔ ہن دسو پھر ساری صلح کیویں ہوئے گی؟ واہ، ہن صلح کیویں ہوئے گی؟ نظام سارا بگاڑ کر آ گئے، ہن دسو صلح کیویں ہوئے گی؟ ہن صلح کتوں ہونی؟ کام تو تب کرنے کا، تیرے کام کرنے کا وقت تھا، اس وقت صبر کر جاتا ہے، کوئی بات نہیں اس کو بولنے دے۔ جب وہ بھی خاموش ہو جاتی تو یقین جانیے، یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے صبر کیجئے، 5 سے 10 منٹ نہیں گزرنے، جس نے زیادتی کیا خود اس کو احساس ہوگا، اور یہ پکی بات ہے اس کو خود احساس ہوگا کہ میں نے زیادتی کیا، اس نے مجھے جواب بھی نہیں دیا آگے سے، میں اتنے سخت لہجے میں بول رہا تھا اور یہ اتنا خوبصورت انداز اپنا کے سائڈ پہ چلا گیا۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ بگڑنے سے بچ جائے گا، اجڑنے سے بچ جائے گا اگر ہم اچھا انداز اپنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنی زبان، اپنے افعال اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔